बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनिद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनिद हैसियत रखती है। सवाल: नमाज पढ़ते वक्त बुरे ख्यालात आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब: अगर नमाज पढ़ते वक्त इंसान को बुरे ख्यालात आएँ या शैतानी वसवसे आएँ तो यकीनन अनकरीब जल्द या बदीर इंसान का नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान ईमान वाले पर हमला करता है और किसी भी इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो जाए तो ये एक अच्छे वक्त की इब्तिदा है। सवाल: हज़रत जुल्करनैन का लक़ब क्या है? जवाब: हज़रत जुल्करनैन का लक़ब मालिकुल मौकुल आदला है। सवाल: किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? बाप और बेटा, माँ और बेटी, शौहर और बीवी। जवाब: किसी को भी एक साथ कब्र में दफन नहीं किया जा सकता है। सवाल: इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब: कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है? जवाब: जनाब फ़हर बिन मालिक की वजह से इनका लक़ब कुरैश था। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस नबी के ज़माने में बुखार हुआ था? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुखार हुआ था। सवाल: किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पर शगाफ नारा तकबीर बुलंद किया? जवाब: हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पर शगाफ नारा तकबीर बुलंद किया। सवाल: कुरान पाक की सूरत माइदा का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत माइदा का मतलब दस्तरख्वान है। सवाल: बताइए मस्जिद ज़रार किसने बनवाई थी? जवाब: मस्जिद ज़रार मुनाफिकीन ने बनवाई थी। सवाल: कुरान के कौन से दो जुमले हैं जिनको उल्टा भी पढ़ा जाए तो इसी तरह पढ़े जाते हैं? जवाब: कुल फ़ी फलक रब्बिक फ़कब्बिर।
سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: قرآن مجید میں کون سے قبیلے کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین اور قریش قبیلے کے نام آئے ہیں۔ سوال: نماز تہجد میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز تہجد کی 11 یا 12 رکعتیں ہیں اور اس کی پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور پھر اس کی تعداد ہر رکعت میں کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک بار رہ جائے گی، جبکہ اسلامی روایات سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سوال: بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب: بنو غسان کے عرب ملک شام میں آباد تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب: روزہ ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دی۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بطن سے اور کب پیدا ہوئے؟ جواب: بی بی ہاجرہ کے بطن سے 260 کاف میم میں۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب: سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ سوال: عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب: عبداللہ بن سبا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ سوال: مدنی دور سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہجرت کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ سوال: قوم عاد اولا اور عاد ثانیہ میں سے ایمان کون لایا تھا؟ جواب: قوم عاد اولا اور قوم عاد ثانیہ میں سے ایمان قوم عاد ثانیہ لائی تھی۔ سوال: عورتوں میں سے سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلویٰ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلویٰ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟
جواب سورہ مزمل ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے کس بات کے لیے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے اپنی ماموں ذات لیا سے شادی کے لیے۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ جواب والدین کی خدمت میں ہے۔ سوال حدیث کے مطابق برتن کے کس حصے سے کھانا شروع کرنے سے برکت ہوتی ہے؟ جواب کناروں سے کھاؤ اور درمیان نہ چھوڑو۔ سوال جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں وہ بہت وفادار ہوتی ہے۔ سوال شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ سوال قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب قیامت کے دن امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ سوال قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال محبت میں جدائی کا خوف ہو تو کس رنگ کا لباس پہنیں؟ جواب سفید رنگ کے جوتے اور کپڑے پہنیں۔
سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ 70 سال تک زندہ رہے۔ سوال: کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال: سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا کس نے پہنا؟ جواب: روایت کے مطابق سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا قابیل نے پہنا تھا۔ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، صرف تاریخی روایت ہے۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔